زبان آیا یا رسول اللہ گناہ کی عادت ہے، کیا کروں؟ اب اہل بیت لوگوں کو پرکھتے تھے، اس کے اندر ارادے کی مضبوطی کی نشانیاں بھی تھیں، دوسرا اس کے اندر ادب رسول بھی تھا۔ رسول خدا نے کہا میں نہیں کہتا کہ یہ گناہ کرو یا یہ گناہ نہ کرو، نہ ہی مجھے بتاؤ کہ تیری بری عادتیں کیا ہیں، بس ایک کام کیا کرو۔ کون سا؟ کہ روز آؤ اور صبح سے لے کے شام تک اپنی روٹین مجھے بتایا کرو۔ اس نے کہا یہ تو مسئلہ آسان ہے، رسول خدا نے بڑا اچھا فارمولہ دیا ہے، مجھے یہ بھی نہیں بولا، مثلا مثال دے رہا ہوں، یہ گناہ بھی نہ کرو، یہ گناہ بھی نہ کرو، وہ گناہ بھی نہ کرو۔ کہتا اب گھر گیا، رات کو سکون سے سویا، صبح اٹھا اپنے کام کے لیے، اب جو بری عادت تھی جب اس کو کرنے کے لیے نکلا تو فوراً ذہن میں خیال آیا شام کو نبی کو رپورٹ دینی ہے۔ تو اس نے کہا چلو آج نہیں کرتا، کیسے بتاؤں گا میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر شام کو جو بری عادت تھی دوسری، اس کی طرف جانا چاہا، پھر دماغ میں بات ہے بھائی شام کو رسول، اس نے کہا میں تو پھنس گیا، یہ تو رسول نے بڑا مجھے پھنسا دیا۔ رات کو کہ رسول خدا نے کہاں بتاؤ صبح سے لے کر شام تک کیا کیا؟ کہ رسول اللہ کام پہ گیا، ماں سے ملا، بیوی بچوں کے لیے سامان لیا، یہ کیا وہ کیا، کہ الحمدللہ کل پھر آنا۔ اس نے کہا یہ تو اچھا رسول نے مجھے پھنسا دیا ہے، میں سمجھا ایک دن بتانا ہوگا، یہ تو ہر روز بتانا پڑ رہا ہے۔ کہتا دوسرے دن اٹھا، پھر کھچا ہوا جو گندی عادت تھی وہ کام کرنے کے لیے جا رہا، پھر ذہن میں خیال ہے کیسے کرو گے، شام کو رسول خدا کو بتانا ہے۔ کہ اس نے کہا چلو آج پھر نہیں کرتا۔ اس طرح رسول نے کہا پھر مجھے بتاؤ تو نے کیا کیا، یا صبح سے شام تک یہ کیا، اچھا کل پھر آ کے بتانا۔ کہتا یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، 40 دن روز بلاتے تھے، بتاؤ تو نے کیا کیا، میں یہ کیا، یا رسول اللہ کیا کیا، یا رسول اللہ یہ کیا۔ کہ 41ویں دن جب رسول کے پاس آیا، رسول خدا نے کہا جوان تو بولتا ہے تو بڑے گناہ کرتا ہے، 40 دن سے آ رہا ہے، مجھے تو ایک برائی بھی نظر نہیں آئی۔ کہا یا رسول اللہ گناہ کیسے کرتا جب ڈیلی آپ کو آ کر رپورٹ دینی تھی۔ کہا اب چلا جا، جو تیری عادت تھی وہ عادت تیرے اندر سے نکل چکی ہے، اب کبھی وہ عادت پلٹ کے نہیں آئے گی۔ تو یہ حاسبو قبل ان تحاسبوا ہے، کہ مومن ڈیلی اپنے مصلی پہ بیٹھ جا۔ آج رسول کا جانشین کون ہے؟ پردہ غیب میں تیرا امام ہے۔ اگر ادب و احترام امام زمانہ ہوگا، روزانہ بیٹھ جا مصلی پر اور 10 منٹ 15 منٹ صبح سے لے کر شام تک تم نے جو کچھ کیا ہے اپنے مولا کو بتانا شروع کر دے۔ یہ نماز تہجد کا اصل راز یہی ہے نا کہ فرمایا ایک ہاتھ کو بلند کر 21 مردوں کے نام لے، 21 زندوں کے نام لے، اور 300 مرتبہ بولو الہی العاف، الہی العاف، الہی العاف۔ ہر الہی العاف پہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا شروع کر دے تو بندے میں ادب ہوگا، کہے گا صبح گناہ کروں گا کیسے کروں گا، اور شام کو کس منہ سے کہوں گا الہی العاف، یعنی صبح گناہ کروں اور شام کو رات کے اندھیروں میں جا کر اللہ سے ڈرامے بازیاں کروں کہ الہی العاف۔ اگر اس میں اس کا ضمیر بیدار ہوگا، اس سے شرم آئے گی کہ رات کے اندھیرے میں مجھے اللہ کی دربار میں جانا ہے اور کس طرح یہ دعائیں کروں گا۔ تو یہ نماز تہجد بندے میں حضور کو پیدا کرتی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا۔ کیا مولا حسین کو ضرورت ہے کہ کوئی مولا کو یاد کرے؟ یہ پیغام ہمارے لیے تھا کہ جن سے محبت کرتے ہو نا، ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، ماں کا حق ہے اولاد پر۔ اگر یہ ماں دنیا میں ہے تب بھی حق ہے، اگر دنیا سے چلی جاتی ہے تب بھی حق ہے، اور حق تب نبھاتا ہے جب تو اپنی عظیم ترین عبادت میں اپنی مرحومہ ماں کو یاد کرے کہ خدا میری ماں کو بخش دے، میرے والد کو بخش دے، میرے مرحوم بھائی کو بخش دے، کیونکہ ان کو بخشش کی ضرورت ہے۔ اب یہاں تیرے اندر ایثار کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ اگر اپنے لیے بھی نماز تہجد میں نہیں اٹھ رہا، کم از کم اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جا، تاکہ خدا رات کے اندھیروں میں تیرے الہی الف کہنے سے ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اس نے خود حکم دیا ہے 21 مردوں کا نام لے، 21 زندوں کا نام لے۔ دوسرا اس سے صلہ رحمی پیدا ہوتی ہے، کوئی رشتہ دار ہے نا اس سے تو ناراض ہے، اس کا نام لے خدا، اسے بھی بخش دے۔
ایک مومن ہدایت یافتہ نہیں ہے اس کا نام لے، ہر وہ مومن جس کے لیے تو سمجھتا ہے یہ گمراہی کے راستے پر ہے، اس سے دعا کر کہ اللہم اغفر ہو، خدا اسے بھی بخش دے، اسے بھی بخش دے۔ اور جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، یہاں پر بھی صلہ رحمی ہے، یعنی مرنے کے بعد تو روزانہ رات کو ان کو کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے، اور جب تو یاد کرتا ہے تو تمہارا شمار مومنوں میں ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی مومن اگر یہ دعا کرے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جہاں جہاں پر یہ دعا ہوگی وہاں پر تیرا نام بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ اگر تو ان کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا اپنے بندوں کے ذریعے سے تیرے حق میں دعائیں کرواتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خلاصہ گفتگو یہ کہ جب تک تزکیہ نہ ہو تب تک مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔